حضرت لال شہباز قلندر اور ایک ریچھ نچانے والے کا واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ نچانے والا نظر آیا۔ تو آپ پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ڈگڈگی ہے نہ ریچھ، تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جا کر کبھی واپس مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک عظیم سپاہیوں کا لشکر گھوڑوں پر تیزی سے سوار اس کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سپہ سالار ریچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی تھی اور ملکہ عالیہ کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارات دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو ایک خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ آپ سب ہمیں بھول گئے تھے۔ ریچھ والا سب کچھ بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ سب چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا ہوئے تو خیال آیا آخر ہوا کیا تھا؟ اسی جستجو میں وہاں پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا کہ وہ درخت اب بھی موجود ہے۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے درخت کے بیچ سے گزرا۔ جیسے ہی درخت کے بیچ میں سے گزرا ماحول بدل گیا۔ وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی وہی غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی اور بولا جناب میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو لال شہباز نے فرمایا سب تماشا تھا۔